सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु। दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ से खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन ज़ादुत तालिबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अज़ीज़ान मन, प्रोग्राम ज़ादुत तालिबीन के साथ एहतशामुल हसन आपसे मुखातिब है। आज के इस प्रोग्राम में हम बंदा मोमिन की सिफ़ात के हवाले से डिस्कस करेंगे और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद आबिद हुसैन शाह साहिब ज़ीदा मजदहू। आप मुदर्रिस हैं दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ के और आप इमाम हैं मस्जिद अमीरुस सालिकीन भेरा शरीफ के। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से हुआ चाहता है, जिसके लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद सिकंदर हयात साहिब। कारी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आप तिलावत कलाम इलाही से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन व जअल फीहा सिराजा वजअल फीहा सिराजन वक़मरन मुनीरा। वहुवल्लज़ी जअल अल-लैल वन-नहार खिल्फतन लिमन अराद अन यज़्ज़क्कर औ अराद शुकूरा। वइबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौलन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। إن عذابها كان غراما
إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. حضرین کرام، قاری سکندر حیات صاحب اپنے خوبصورت انداز میں آیات بینات سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. تو اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں محمد جمال احمد صاحب، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں گے. جناب باختیارات محبت بچشم تر کہنا صبا حضور سے میرا اختیارات اگر وہ سبب اگر وہ پوچھے میری بے قراریوں کا سبب ستا رہا ہے مجھے عشق معتبر کہنا صبا حضور سے نبار مقدس پہ ہو یہ کی سائے غم نبار گوش مقدس پہ ہو یہ کی میرے کریم سے ہر بات مختصر کہنا صبا حضور سے حضور آپ کے در کا غلام ادنا سعید حضور آپ کے در کا غلام ادنا سعید بجھا بجھا سا ہے طیبہ
کو چھوڑ کر کہنا صبا حضور سے میرا پیام اگر کہنا با احتیاط۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے جمال احمد صاحب۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد آپ سے پھر مخاطب ہوتے ہیں۔ ناظرین کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ آج ہم بندہ مومن کی صفات کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ بندہ مومن کی صفات قرآن میں بھی بیان فرمائی گئی ہیں اور احادیث مصطفیٰ میں بھی ان کو بیان فرمایا گیا، اور پھر کلام اقبال میں قرآن اور حدیث کی تشریح ہمیں خوبصورت انداز میں ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اگر دیکھا جائے تو بندہ مومن کی صفات خالق کائنات نے ارشاد فرمائی کہ بندہ مومن جو ہوگا وہ نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، اور بندہ مومن کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا۔ دنیا اس کے آگے اس کے لیے قید خانہ ہوگی، جبکہ آخرت کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ تو کلام اقبال سے جو مومن کی صفات کا ذکر ملتا ہے اور جو مومن کی پہچان کے بارے میں حضرت اقبال نے بیان فرمایا ہے وہ سماعت کیجئے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن، نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، یہ دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان، بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستاروں کو تو پہچان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا پیر سید عابد حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ۔ آج پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور حضور والا یہ فرمائیے کہ بندہ مومن کی صفات قرآن کریم میں اللہ کریم نے کس انداز میں بیان فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب احتشام الحسن صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام کے اندر جو زاد الطالبین کے نام سے معروف ہے اس میں آپ نے مجھے انوائٹ کیا، تو میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ایمان کی دولت اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کریم کا ہمارے اوپر ایک بڑا کرم ہے، یہ ہمارے رب کی ایک بہت بڑی عطا ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، اگر کائنات کی تمام چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے ترازو کے اندر آپ ایمان کی دولت رکھ دے، تو ایمان کا جو ترازو ہے
وہ اس کے اوپر باری ہوگا۔ بے شک۔ تو میں اس عطا کے اوپر، اس نعمت کے اوپر اپنے کریم پروردگار کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو میں سامعین و ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اور آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے، جو آپ نے مجھ سے کویسچن کیا ہے کہ مومن کی صفات قرآن پاک کی روشنی میں آپ بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام سورۃ المؤمنون ہے، اور اس کا آغاز بھی قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سے ہو رہا ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق مؤمنین دونوں جہانوں میں بامراد ہو گئے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، جن کے سینے ایمان کی روشنی سے منور ہے، وہ اس دنیا کے اندر بھی فلاح پا گئے اور آخرت میں بھی وہ فلاح پائیں گے۔ تاج العروس جو ایک بہت بڑی ڈکشنری ہے، معاجم اللغت العربیہ کے اندر اس کا ایک نام ہے تاج العروس، اس کے اندر فلاح کا مطلب لکھا گیا ہے کہ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو دنیا کی کامیابی بھی ہو اور آخرت کی کامیابی بھی ہو۔ یعنی فلاح کے اندر دنیا کی کامیابی بھی ہوتی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر غور کر لے تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قد سے شروع فرمائی ہے، اور قد کے اندر تحقیق کا معنی پایا جاتا ہے، شک کو دور کرنے کے لیے اس حرف کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تحقیق، یقیناً وہ لوگ کامیابی پا گئے جن کو اللہ کریم نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر مؤمنین کی بڑی صفات بیان فرمائی ہیں، لیکن قرآن پاک کی روشنی میں چونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں اس کے مطابق اللہ کریم نے جو آیات بینات نازل فرمائی ہے اس میں ایک آیت یہ بھی ہے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومنین کے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا دل بھی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور ان کے اعضاء بھی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جوارح نماز پڑھنے میں مصروف ہیں، لیکن دل کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، ہم ان کو خضوع نہیں کہتے، خشوع نہیں کہتے۔ خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے، آپ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن کبھی وہ داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے سر کے بالوں کو کھجلا رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اپنے شاگردوں کو، لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر یہ آدمی دل کے خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا تو ان کے اعضاء کے اوپر بھی خشوع طاری رہتا۔ جس وقت انسان دل کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ جس وقت قیام میں ہوتا ہے تو سجدے کی جگہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو مومنین کی پہلی صفت جو میرے رب نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے کی، جو مومن ہوتا ہے اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جس وقت نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بڑے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ نماز کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک مؤذن جب مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے کریم پروردگار کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں فوراً اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر فوراً مسجد کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ بندہ مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو بڑی عاجزی سے پڑھتا ہے، بڑے خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے۔ اور دوسری صفت اللہ کریم نے یہ بیان فرمائی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون،
بندہ مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ فضول کاموں سے اعراض کر رہا ہوتا ہے، فضول کاموں سے وہ منہ موڑ رہا ہوتا ہے، ان کے قریب بھی نہیں جاتا۔ تو یہ بندہ مومن کی دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت جو اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے رب نے جو ان کو دولت عطا فرمائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دولت میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بندہ مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے اندر عشر بھی شامل ہے، نفلی صدقات بھی شامل ہے، یعنی جو اللہ کریم نے اسے عطا کیا ہوا ہوتا ہے، بندہ مومن وہ بڑا سخی ہوتا ہے، اپنے رب کے راستے میں لوٹا رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ حاتم طائی کی بیٹی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میرے نبی کی خدمت میں وہ عرض کرنے لگی، آپ کو پتا ہے میں کس کی بیٹی ہوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا آپ خود بتائیں آپ کس کی بیٹی ہے؟ تو وہ کہنے لگے میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے حاتم طائی کون تھے؟ تو میرے نبی نے فرمایا آپ خود بتائیں وہ کون تھے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ بڑے سخی تھے۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ جو سخاوت ہے یہ بندہ مومن کی صفت ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ بر وقت ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے دولت میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے علاوہ قرآن پاک کی آیات میں بھی ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں یعنی جو مومنین ہوتے ہیں ان کی صفات یہ بھی ہے وہ امانت کی بڑی پاسداری کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے پاس امانت رکھ لے تو وہ امانت کے اوپر وہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، امانت کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے بھی فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، وہ آدمی جو امانت کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے مومن بھائی کی وہ امانت کی وہ صحیح نگرانی نہیں کرتا، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو میرے کریم پروردگار کا فرمان بھی ہے کہ میرے جو نیک بندے ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان کی صفت ہوتی ہے، جو ایمان کی صفات سے متصف ہوتے ہیں، وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کسی سے اگر کوئی عہد کر لے، وعدہ کر لے تو وہ ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، ایک تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ وہ جس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر انتہائی خشوع کا اظہار کرتے ہیں، انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایک صفت یہ بھی ہے کہ کوئی وقت جب آ جائے اگر وہ نماز کا وقت ہو تو وہ نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں، نماز کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر دشمنوں کی تلواریں سروں کے اوپر ہو پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بندہ مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ اور اللہ کریم نے حضور انور یہاں یہ فرمائیے کہ نماز کے حوالے سے کتنی ایک تنبیہ فرمائی جا رہی ہے، اور نماز کی اہمیت کے حوالے سے قرآن کریم میں بارہا اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اس میں کافی تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نماز، ایک تو خود بے عمل ہوتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی اپنی بے عملی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا، نماز تو اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کے لفظ میں کوئی تعویل کر رہا ہے کہ نماز کا معنی دعا کرنا ہے، صلاۃ کا معنی دعا ہے، وہ نماز نہیں ہے جو ہم مسجد میں امام کی اقتداء میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، تو یہ تو انتہائی غلط تعویل کرتے ہیں۔ اسلام کی جو عمارت ہے وہ اسی نماز کے اوپر قائم ہے۔ اگر کوئی نماز کی اس طرح تعویل کرتا ہے تو علماء نے لکھا ہے قرآن کا حکم ہے
احادیث طیبہ کا حکم ہے کہ وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ وہی آدمی تعویل کر سکتا ہے۔ میں تو بعض اوقات کہتا بھی ہوں، ایسے لوگوں کو تو اپنی قسمت کے اوپر ماتم کرنا چاہیے جو نماز کی اس طرح تعویلات کرتے ہیں اور مسجد میں نہیں جاتے، میرے رب کی کبریائی کے کلمات مؤذن سے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ نصیب نہیں ہوتا۔ میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا، ایک بزرگ کا قول تھا کہ وہ آدمی جو مسجد میں نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ وہ یہ سمجھے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میرا رب مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے نہیں دیتا۔ تو وہ لوگ جو اس قسم کی تعویلات کرتے ہیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اور گھروں میں بھی نہیں پڑھتے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کرے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی، تم اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس لیے یہ نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر ایک آدمی نماز کے سوال کے اندر کامیاب ہو گیا، میرے رب نے اسے پاس کر دیا، تو وہ جو باقی مراحل ہوں گے اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی پیدا فرمائے گا۔ لیکن اگر وہ اس کے اندر ناکام ہوا تو سمجھے کہ وہ جو باقی مراحل ہے اس کے اندر بھی ناکام ہوگا۔ بہرحال مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے میرے رب نے آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا، اولئک ھم الوارثون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، امانت کی نگرانی کرتے ہیں، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، تو میرے رب نے فرمایا یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، ایسے لوگ تو جنت الفردوس کے وارث ہیں، وہ جنت الفردوس میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں پھر ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہ جن کے اندر یہ صفات موجود ہو، میرا کریم پروردگار ان پہ کرم نوازی فرمائے گا، انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا، اور وہ میرے رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ کیا بات۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں قرآن کریم میں جو بندہ مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں ان کو بیان فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ بندہ مومن کی کتنی خوبصورت صفات خالق کائنات نے بیان فرمائی ہیں، کہ ایک تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ نماز کی پابندی کرتا ہے۔ یعنی اس سے شاہ صاحب کی گفتگو سے ہم نے جو سیکھا آج کے اس پروگرام میں وہ یہ ہے کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، آپ چاہے جس حال میں بھی ہوں، اسلام نے اس کے لیے جو رخصت دی ہے، اس کے علاوہ اگر آپ شرعی معذور نہیں ہیں تو آپ میں نماز ہر حال میں فرض ہے۔ تو شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ بندہ مومن کی صفات یہ تو قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بندہ مومن کی کیا صفات بیان فرمائی گئی ہیں، ذرا ارشاد فرمائیے۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر بندہ مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں، اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر جو خاص طور پر کتب صحاح ستہ ہے، احادیث طیبہ کی 6 مشہور کتابیں ہیں، ان میں بخاری شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، بندہ مومن کی صفات کے اوپر بہت زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث وہاں پہ انہوں نے بیان فرمائی ہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ برانچز ہیں، کچھ زیادہ شاخیں ہیں، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے بضع و ستون شعبۃ، ایمان کی 60 سے 60 سے کچھ اوپر برانچز ہیں، اور ان میں ایک یہ بھی ہے ان تؤمن باللہ، بندہ مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے کریم پروردگار کے اوپر ایمان رکھتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے
اور دل سے بھی تصدیق کرتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا اقرار باللسان، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، وہ تصدیق بالقلب، اور دل سے بھی اپنے کریم پروردگار کو وحدہ لا شریک مانتا ہے. تو یہ بندہ مومن کی پہلی صفت حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے. ایک یہ بھی ہے وَمَلَائِكَتِهِ، بندہ مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ کریم نے جتنے فرشتے پیدا فرمائے ہیں ان کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتا ہے. وَرُسُلِهِ، اللہ کریم کے جتنے بھی رسول، جتنے بھی انبیاء کرام جو میرے رب نے مبعوث فرمائے ہیں، ایک بندہ مومن ان رسولوں کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے، ان انبیاء کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت والے دن کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے، اور تقدیر کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ اچھی تقدیر ہو چاہے وہ بری تقدیر ہو. تو بندہ مومن کی یہ صفات ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھی یقین رکھتا ہے، رسولوں کے اوپر بھی، تقدیر کے اوپر بھی. اگر ہم دوسرے احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو ان میں ایمان کے اندر یعنی جو مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے ان میں ایک یہ بھی ہے افضلها قول لا الہ الا اللہ. بندہ مومن کی صفات میں سب سے بہترین اور سب سے افضل صفت یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، زبان سے بھی اپنے رب کو مانتا ہے اور دل سے بھی اپنے کریم پروردگار کی وہ تصدیق کرتا ہے. اور ایمان کی سب سے کم یعنی بندہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے اماطۃ الاذی. راستے کے اوپر وہ چل رہا ہے، اچانک اسے کانٹا نظر آیا، اس نے اس نیت سے ہٹایا میرا کوئی بھائی یہاں سے گزرے گا، میرے رب کا کوئی بندہ یہاں سے گزرے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ کانٹا اس کے پاؤں میں چبھ جائے، اس کو تکلیف ہو جائے. تو بندہ مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ راستے سے ایسی چیز جو کسی بھی بندے کو تکلیف دیتی ہے وہ اسے ہٹاتا ہے. تو یہ بندہ مومن کی ایک یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے. اور یہ ایمان کا آخری درجہ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 70 سے اور بعض حدیث میں 60 سے کچھ اوپر برانچز ہے، ان میں یہ صفت جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور اس کے اندر یہ ہے الحیاء شعبۃ من الایمان. بندہ مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ حیا والا ہوتا ہے، وہ بڑا شرمیلا ہوتا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے. تو یہ جو حیا ہے یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے اور یہ بندہ مومن کی صفات میں سے ہے. اور ایک بندہ مومن کی یہ صفت بھی احادیث طیبہ میں بیان کی گئی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور اس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے. خدا کی قسم اگر ہم اس حدیث پاک کے اوپر عمل کریں، اب دیکھو زبان، یہ جو زبان ہے یہ تیر سے بھی زیادہ کام کرتی ہے. جہاں تک تلوار کی کاٹ نہیں پہنچتی وہاں تک زبان کی کاٹ پہنچ جاتی ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی گارنٹی مجھے دو، جنت کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں. تو یہ جو زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، میرے رب نے اس کو بڑی عزت دی ہے، اس کو کنٹرول میں رکھے. تو یہ بندہ مومن کی صفت ہے. بلکہ میں ایک روایت کے اندر پڑھ رہا تھا کہ انسان جس وقت صبح کے وقت اٹھتا ہے تو سارے اعضاء مل جاتے ہیں اور زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تمام اعضاء کہہ رہے ہوتے ہیں اے زبان تو سلامت رہی تو ہم سلامت رہیں گے، اے زبان اگر تو راستے سے ہٹ گئی، تو سلامت نہ رہی، تو نے کسی کو تکلیف دی تو تیری وجہ سے ہمیں بھی تکلیف پہنچے گی. تو بندہ مومن کی ایک صفت جو حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو بھی کنٹرول رکھتا ہے، کسی مومن کو اس سے تکلیف نہیں دیتا اور اپنے ہاتھوں کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے. اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ بندہ مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے لا یؤمن احدکم، یعنی تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا
حتی یحب لنفسہ ما یحب حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ بندہ ہے مومن جو اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے، تو وہ کامل مومن ہے۔ احادیث پاک میں یہ بھی ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے والدین سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ بلکہ علامہ قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایک کامل مومن کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا عشق کرتا ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، بلکہ تمام لوگوں سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بندہ مومن کی صفت احادیث طیبہ کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، حضور انور نے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بندہ مومن کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ حضور انور یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلام اور ایمان یا مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ جناب احتشام الحسن صاحب، یہ آپ نے ایک بڑا ویلڈ کویسچن مجھ سے کیا۔ یہ ہمارے جو اکثر نوجوان ہیں وہ اس قسم کے سوال کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم عقائد کی کتابوں کو پڑھ لے، شرح عقائد نسبی ہے اور عقیدہ طحاویہ ہے، تو اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایمان اور اسلام اسی طرح مومن اور مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے، جو مسلمان ہے وہ مومن بھی ہے۔ لیکن علماء نے تھوڑا بہت فرق بیان بھی کیا ہے۔ ویسے عام طور پر اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گہرائی کے اندر جانا چاہتا ہے تو قرآن کی ایک آیت سے تھوڑا سا ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے، اور ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ اگر ایک آدمی باطن کے اندر اپنے کریم پروردگار کو مانتا ہے، دل سے اپنے رب کو مانتا ہے، دل سے وہ متقی ہے، دل سے وہ اسلام کے تمام احکامات کے اوپر عمل پیرا ہے، تو ہم اسے مومن کہیں گے۔ لیکن اگر وہ ان چیزوں کا اظہار جوارح سے کرتا ہے، اعضاء سے کرتا ہے، تو ہم ظاہری طور پر اسے مسلمان کہیں گے۔ اس لیے قرآن کی ایک آیت کے اندر آتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی خدمت میں دیہاتی لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ تم ایمان کا لفظ استعمال نہ کرو، بلکہ تم کہو قولوا اسلمنا، ہم تو اسلام لے آئے، کیونکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ انسان دل سے اپنے رب کو مانتا ہے تو ہم اسے مومن کہیں گے۔ لیکن اگر وہ ظاہری طور پر اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کر رہا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ مسلم ہے۔ یہ فرق قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ مومن اور مسلم میں یا ایمان اور اسلام میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک ویسے بھی بیان کی ہے، تو وہ حدیث پاک مجھے بخاری شریف کے اندر میں وہ موجود ہے، انتہائی خوبصورت حدیث ہے۔ اگر ہم اس کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو وہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کامل مومن کی جو نشانیاں ہیں وہ 4 ہیں۔ کامل مومن کی پہلی نشانی یہ ہے اعطا للہ،
وہ جو کچھ بھی دیتا ہے، کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے عطا کرتا ہے۔ تو یہ بندہ مومن کی پہلی نشانی ہے کہ جو کچھ وہ دے رہا ہوتا ہے، کسی دوست کو دیتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اس کے پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہے، اس کی نیت کے اندر اتنا خلوص ہے، وہ سمجھتا ہے میں اپنے کریم پروردگار کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ تو یہ بندہ مومن کی پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی کو وہ کوئی چیز عطا نہیں کرتا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی ایسا کام کر رہا ہے جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، تو وہ اسی ناراضگی کے ضمن میں اسے نہیں دیتا۔ تو یہ بندہ مومن کی دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی، احب للہ من احب للہ، اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کی وجہ سے کرتا ہے۔ کسی سے کوئی اگر وہ پیار کرتا ہے اللہ کی رضا کی وجہ سے کرتا ہے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اگر کسی سے کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جس بندہ مومن کے اندر یہ چار نشانیاں موجود ہو، کسی کو کوئی چیز عطا کرے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کوئی چیز نہ دے، روکے رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے بغض رکھے اللہ کی رضا کے لیے، تو میرے پاک نبی نے ایک خوشخبری سنائی، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ ایمانہو، وہ آدمی جس کے اندر یہ چار کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ چار صفات پائی جاتی ہے، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ناظرین کرام، آج بندہ مومن کی صفات کے حوالے سے قرآن و احادیث کیا بیان فرماتے ہیں آپ نے سماعت فرمایا۔ رمضان المبارک کے ان حسین لمحات میں ایک پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں عبادت کیجئے، کثرت سے عبادت کیجئے، آپس میں خوش رہیے، محبتیں بانٹیے اور خوشیوں کے ساتھ ہی زندگی گزاریے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، زاد الطالبین۔